बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़ापा जवानी को खो देने का नाम है। बुढ़ापे से बचने के लिए क्या किया जाए? हम जिंदगी को कैसे देखते हैं? हमारी सोच रवैया कैसा है? जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं? मुस्तकबिल की प्लानिंग तामीर कैसी है? हमारे ख्वाब ख्वाहिशात जैसे जिसे हम जवानी में सोचते हैं और इनको पाने की जुस्तजू कैसी है? तालीम आला हासिल करनी है, जॉब हासिल करना है, कैरियर बनाना है, घर मकान बनाना है, अचीवमेंट, ये सब अहमियत रखती हैं। बुढ़ापा जवानी के इन ख्वाबों को खोने का नाम है जिनको देखते देखते आपकी आंखें पत्थर हो जाएं। हमें लगता है कि शायद बुढ़ापा सफेद होते हुए बालों या झुर्रियां पड़ते हुए चेहरों से जाहिर होता है, लेकिन बुढ़ापा तो ये होता है जब हमारी आंखों में कोई ख्वाब नहीं रहते या हमारे अंदर नई ख्वाहिशात का हजूम नहीं रहता। थक जाते हैं और देखा जाए तो हम में से अक्सर लोग वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं। अपने ख्वाबों को ना मरने दें, कभी अपने ख्वाबों को आंखों से ओझल ना होने दें जो वक्त से पहला बूढ़ा कर दें। अपनी सोचों को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपके ख्वाब गुम हो जाएं। जो लोग आगे बढ़ने की ख्वाहिश और पाने की कोशिश करते हैं वो बूढ़े नहीं होते। अगर ख्वाहिशात पाने की जुस्तजू खत्म हो जाए तो ऐसे लोग वक्त से पहले ज़ईफ हो जाते हैं। इनके लिए उम्र का कोई हिस्सा मानी नहीं रखता। अगर आप जिंदगी में बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशात जो ख्वाबों को जिंदा रखें और इनकी तकमील के लिए जुस्तजू जारी रखें। मंजिल पर वही लोग पहुंचते हैं जो थकते नहीं हैं। अपनी ख्वाहिशात और महवर जो आपकी जिंदगी का मकसद थे, इन पर कोशिश जारी रखें, तकमील के लिए कोशियां रहें। चाहे कुछ हो जाए, आपके ख्वाब पूरे होंगे और ज़ईफी से बचे रहेंगे। आपकी पाने की जुस्तजू जिंदा है तो आप जिंदा हैं। बुढ़ापा उम्र बढ़ने से नहीं आता, बल्कि खुद को बूढ़ा समझने से बुढ़ापा तारी हो जाता है। आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं रहती। अपनी ख्वाहिशात की तकमील से रुक जाए। कम सोना, नींद पूरी ना लेना, बहुत ज्यादा टीवी देखना, चहलकदमी, जॉगिंग, हल्की फुल्की वर्जिश का फुकदान होना, जरूरतों से हार जाना। मल्टीटास्किंग करने से ज़हनी तनाव और मीठी अशिया चेहरे की उम्र बढ़ा देती हैं। मेडिकल फिजिकल इशू, लॉस ऑफ कंट्रोल महसूस करना, होप खत्म होना, एक्टिविटी से भागना, तफरीह का फुकदान, मौसमी हालात और असरात, जेनेटिक मसाइल। आपके इंटरेस्ट क्या हैं? छोटी छोटी खुशियां हासिल करें। हंसना हंसाना जिंदगी का नाम है। बूढ़ा होने से मसला नहीं, बल्कि बूढ़ा महसूस करने से बुढ़ापा आता है। अपनी चंद आदत को बदलें और बुढ़ापे से दूर रहें। रोजाना चहलकदमी, पैदल चलें, हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें। मूड को बेहतर बनाएं, खुश रहें और खिलाकर हंसें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें, सूद हजम अशिया खाएं, मीठी अशिया, मिठाइयाँ इस्तेमाल कम करें, स्ट्रेस लेवल दूर करें, मेंटल हेल्थ बेहतर करें। अपनी जुस्तजू कोशिशें मत भूलें, पाने की कोशिशें जारी रखें, टॉक्सन से दूर करें, अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करें, नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें, अपने आप पर भरोसा रखें, खुद पर डिपेंड करें, दूसरों पर या बच्चों पर डिपेंड ना करें। जल्दी बुढ़ापा, अर्ली एज कॉसेस। बुढ़ापा अचानक नहीं आता, बल्कि दिन ब दिन आता है। एज़ा आपस में काम करना छोड़ देते हैं या सुस्त हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ बालों की सफेदी, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां एक आम चीज है, लेकिन अगर ये काम वक्त से पहले होने लगे तो वो काबिल तशवीश अमर है, यानी आपके घबराने का वक्त हुआ जाता है। आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जिस्म पर उम्र के असरात तेजी से मुरतब हो रहे हैं, या यूं कह लें कि बुढ़ापा कबल वक्त तारी हो रहा है। इसकी बड़ी वजूहात मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, नींद की कमी, पूरे 8 घंटे नींद पूरी ना लेना। नंबर 2, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, अंदेशे, सोच, गम, फिक्र। नंबर 3, जिस्म में पानी की कमी। नंबर 4, कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल, चाय, कॉफी, सिगरेट नोशी। नंबर 5, अक्सर कब्ज की शिकायत रहना। नंबर 6, फाइबर वाली ग़िज़ाएं ना खाना। नंबर 7, गैर मियारी कॉस्मेटिक्स। याद रखें, ऊपर बताई गई सिर्फ आखिरी वजह बैरूनी है, बाकी सब का ताल्लुक हमारी अंदरूनी सेहत से है। वो कैसे? नींद और तनाव से इंसानी आंत बाआसानी मुतासिर होती है। जिल्द की देखभाल के लिए न सिर्फ बैरूनी निगहदाश्त बल्कि अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ जैसे आंतों की सेहत जिल्द की देखभाल की बुनियाद है। जब तक आप आंतों के माहौल को दुरुस्त तरीके से एडजस्ट नहीं करेंगे, जिल्द को तरोताज़ा नहीं रखेंगे।
جلد موئسچرائزنگ کی حالت میں اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ آپ آنتوں کو صاف رکھنے پر توجہ دیں۔ اپنے لیے ایسی خوراک پر توجہ دیں جو آنتوں کے توازن کو درست کرنے میں مدد دے۔ سبزیاں اور ریشے دار غذا بڑھا دیں۔ جو پھل چھلکے سمیت کھائے جا سکے وہ اسی طرح کھائیں، تاہم یہ واضح رہے کہ سبزیوں یا پھلوں کا رس آنتوں کے ماحول کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ تیز مرچ، نمک اور دیگر مسالے، پروسیسڈ فوڈ آنتوں پر بوجھ ڈالتے ہیں جن کے اثرات مرجھائی ہوئی جلد کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ پانی کی صحیح مقدار پینے سے چہرہ چھائیوں، داغ دھبوں سے صاف رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دن میں 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے، موسم کوئی بھی ہو۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ پانی پینے سے چہرے پر خاص قسم کی چمک آتی ہے، چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چائے، کافی میں کیفین پائی جاتی ہے جو مخصوص مقدار میں پینا مناسب ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جسم میں آئرن جذب ہونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے، جس کا لازمی اثر جلد چھائیوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ بڑھاپا ایجنگ کیوں آتا ہے؟ اگر کسی مالی طور پر خوشحال شخص سے موازنہ کیا جائے تو مفلسی اور تنگ دستی میں گزارے گئے 4 سال بھی آپ کو بوڑھا بنا سکتے ہیں یا عمر رسیدگی کا عمل تیز کر سکتے ہیں۔ یہ اثرات 40 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں خود جسمانی زوال شروع ہو جاتا ہے اور یوں غربت، پریشانیاں، غذا کی کمی اسے بڑھاپتی ہے۔ غربت طویل عرصہ جسم پر پورے جسم پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ بڑھاپے سے مراد جسم کے اندر جلن اور سوزش پیدا کرنے والے عوامل یا خون میں بائیو مارکر کی زیادتی ہے۔ خون میں ایسے سالمات جو کسی قسم کی اندرونی جسمانی سوزش کو بڑھاتے ہیں۔ ماہرین طب جسم کے اندر کی جلن کو اہم خرابی مانتے ہیں، جس کی وجہ کینسر سے لے کر بڑھاپے تک ہو سکتی ہے۔ مفلوق الحال لوگوں کے خون میں سی ری ایکٹیو پروٹین CRP اور IL-6 دیگر امیر لیکن ہم عمر افراد کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ ادھیڑ عمری میں معاشی تنگی سے پریشان لوگ نحیف اور کمزور ہوتے ہیں اور بڑھاپا ایجنگ بڑھانے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ جوانی میں بڑھاپا۔ بڑھاپے کو عام طور پر عمر کے بڑھنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں بڑھاپا کہتے ہیں۔ جسمانی خوبصورتی میں کمی اور چہرے، بریسٹ، پیٹ اور ٹانگوں کی جلد کا کمزور ہونا اور لٹک جانا۔ جسمانی طاقت میں کمی، ہارمونز کی کمی اور خرابی سے جنسی نظام اور خواہشات میں کمی، جلد کی نرمی میں کمی اور نشانات اور جھریوں کا نمودار ہونا، ہڈیوں اور جوڑوں کی کمزوری سے درد، سوجن اور روزمرہ زندگی کے معاملات میں مشکلات، اعصابی کمزوری، چڑچڑاپن، گھبراہٹ اور مستقل بیماریوں کا شکار ہونا۔ یہ تمام علامات اور خرابیاں اگر کم عمری میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ جسمانی، اعصابی، جنسی اور مدافعتی نظام کی کمزوری کی نشاندہی ہے۔ صرف عمر سے بڑھاپے کا تعلق نہیں ہے۔ اپنے جسم کے تمام حصوں کی احتیاط اور بہتری سے 40 سال کی عمر میں بھی جوان محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو 20 سال کی عمر میں بھی جسمانی، اعصابی اور جنسی نظام کی کمزوری آ سکتی ہے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کتنی عمر تک جوان لگنا اور محسوس کرنا ہے۔ بڑھاپا ٹانگوں سے اوپر کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اپنی ٹانگوں کو متحرک اور مضبوط رکھیں۔ جیسے جیسے ہم سالوں میں آگے بڑھتے ہیں ہماری ٹانگیں ہمیشہ متحرک اور مضبوط رہیں۔ جیسا کہ ہم مسلسل بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنے بالوں کے سرمئی ہونے یا جلد کے جھرنے یا جھریوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لمبی عمر کی علامات میں جیسا کہ US میگزین پریونشن نے خلاصہ کیا ہے، ٹانگوں کے مضبوط پٹھے سب سے اہم اور ضروری کے طور پر ہیں۔ ان میں اگر آپ 2 ہفتے تک اپنی ٹانگیں نہیں ہلائیں گے تو آپ کی ٹانگوں کی طاقت 10 سال تک کم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔ ڈنمارک کی یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بوڑھے اور جوان دونوں 2 ہفتوں کی غیر فعالیت کے دوران ٹانگوں کے پٹھوں کی طاقت 1/3 تک کمزور ہو سکتی ہے، جو کہ 20 سے 30 سال کی عمر کے برابر ہے۔ جیسے جیسے ہماری ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہوتے جائیں گے اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا، چاہے ہم بعد میں بحالی اور ورزشیں چاہے جتنی مرضی کریں۔
اس لیے چہل قدمی جیسی باقاعدہ ورزش بہت ضروری ہے۔ جسم کا سارا وزن ٹانگوں پر ہوتا ہے۔ پاؤں ایک قسم کے ستون ہوتے ہیں جو انسان کا سارا وزن اٹھاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کی 50% ہڈیاں اور 50% پٹھے دونوں کے دونوں ٹانگوں میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا خاص خیال رکھیے۔ انسانی جسم کے سب سے بڑے اور مضبوط جوڑ اور ہڈیاں بھی ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ مضبوط ہڈیاں، مضبوط پٹھے اور لچکدار جوڑ آئرن ٹرائی اینگل بناتے ہیں جو انسانی جسم کا سب سے اہم بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 70% سرگرمیاں اور توانائی کو جلانا دونوں پاؤں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں جب ایک شخص جوان ہوتا ہے تو اس کی رانوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 800 کلو وزنی گاڑی اٹھا سکے۔ ٹانگ جسم کی حرکت کا مرکز ہے۔ دونوں ٹانگوں میں انسانی جسم کے 50% اعصاب، 50% خون کی شریانیں اور 50% خون انہی سے بہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گردشی نیٹ ورک ہے جو جسم کو جوڑتا ہے۔ جب ٹانگیں صحت مند ہوتی ہیں تو خون کا بہاؤ آسانی سے ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کی ٹانگوں کے مٹھے مضبوط ہوتے ہیں ان کا دل ضرور مضبوط ہوتا ہے۔ بڑھاپا پاؤں سے اوپر کی طرف شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص بڑا ہوتا جاتا ہے، دماغ اور ٹانگوں کے درمیان ہدایات کی ترسیل کی درستگی اور رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص جوان ہوتا ہے، اس کے علاوہ نام نہاد بون فرٹیلائزر کیلشیم جلد یا دیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، جس سے بوڑھوں کو ہڈیوں کے ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوگا۔ بزرگوں میں ہڈیوں کا ٹوٹنا آسانی سے پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے، خاص طور پر مہلک بیماریاں جیسے کہ دماغی بیماریاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر 15% عمر رسیدہ مریض ران کی ہڈی کے فریکچر کے 1 سال کے اندر مر جائیں گے۔ ٹانگوں کی ورزش 60 سال کی عمر کے بعد بھی کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہمارے پاؤں ٹانگیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بوڑھے ہوں گے، لیکن ہمارے پیروں ٹانگوں کی ورزش کرنا زندگی بھر کا کام ہے۔ صرف ٹانگوں کو مضبوط کرنے سے ہی کوئی شخص مزید بڑھاپے کو روک یا کم کر سکتا ہے۔ براہ کرم روزانہ کم از کم 60 منٹ کی واک لازمی کریں تاکہ یقینی بنائیں